أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پارہ نمبر 10 سورہ انفال کی آیت نمبر 45 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ کا ذکر ایک عظیم نعمت ہے جس سے دل کو اطمینان اور لذت ایمانی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر ایسی عظیم نعمت ہے جس کے فضائل کا شمار کرنا ممکن نہیں۔ اللہ کے ذکر سے دل مضبوط اور مطمئن ہوتا ہے اور دل کو ایسی خوشی اور ایمانی لذت حاصل ہوتی ہے جس کی وجہ سے مومن کے کام میں برکت اور سہولت ہوتی ہے اور بڑی بڑی پریشانی اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں کسی عبادت کو اتنی کثرت سے کرنے کی تاکید نہیں کی گئی ہے جتنی ذکر اللہ کی تاکید کی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان تمہیں مال و دولت اور جائیداد میں نہیں ملے گا، اللہ کا ذکر جتنی کثرت سے کرو گے اتنا اطمینان ملے گا۔ تو ذکر کی کثرت کرنا چاہیے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 46 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اور پیار و محبت سے رہنا چاہیے اور آپسی دوری اختلاف رہنے کی تاکید فرمائی قرآن کریم میں، اور اس کے نقصان سے آگے کرتے ہوئے فرمایا اختلاف کی وجہ سے تم بزدل اور کمزور ہو جاؤ گے۔ آپس میں اختلاف کرو گے، مسلمان آپس میں لڑے گا تو تم کمزور ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، اور دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا۔ جب آپس میں لڑ بھڑو گے تو دشمنوں کے دلوں سے رعب ختم ہو جائے گا اور اس کے نظر میں تم حقیر اور ذلیل ہو جاؤ گے کہ ایک ایسی قوم جب آپس میں لڑتی ہے تو آگے ان کا کیا ہو سکتا ہے۔ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور اس کے مقابلے میں تم ناکام ہو جاؤ گے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو متفق ہو کر دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ مسلمان کا کام وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تفرق کا بازی نہ کرو، آپس میں محبت اور الفت سے رہنا، یہ اصل چیز ہے۔ قرآن کریم کا حکم ہے اور قرآن کریم نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، ایمان والا تو بھائی بھائی ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 63 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں دلوں کی محبت اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو انسانیت کے دشمنوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنے اور مقابلے کے لیے تیار رہنے کے لیے اور جنگ کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو تو سامان جنگ تیار رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو انسانیت کے دشمنوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنے اور مقابلے کے لیے تیار رہنے کے لیے اور جنگ کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو تو سامان جنگ تیار رکھنے کا حکم فرمایا تاکہ اس سے دشمن پر رعب اور دبدبہ قائم رہے۔ اس کے علاوہ تمہارے کچھ چھپے ہوئے دشمن بھی ہے جو اسلام کے پردے میں چھپ کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لہذا تم منافقوں سے بھی ہوشیار رہو۔ اللہ تعالیٰ ساز و سامان کی اس تیاری میں مال خرچ کرنے پر تمہیں پورا اجر دے گا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 16 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں مصیبتوں پر صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے، یعنی مصیبت اور حالات میں انسان صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی کیا ہے رضا نصیب ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت امت محمدیہ کا ہر وقت امتحان لیتا رہتا ہے، اس وجہ سے کہ جب حالات آئے اگر وہ صبر کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند کرے گا اور اللہ رب العزت کی رضامندی حاصل ہوگی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ کے دین کی حفاظت اور غلبے کی خاطر کسی کو مال و اولاد کی محبت آڑ نہیں آنی چاہیے۔ جب اللہ کا دین آ جائے، اللہ کے رسول کی محبت آ جائے تو اب اس میں مال و دولت کے آڑ نہیں بننا چاہیے، بلکہ ایمانی جذبے کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے بیوی آ جائے، مال و دولت آ جائے، کنبہ آ جائے، برادری آ جائے، تجارت آ جائے، سب آ جائے، لیکن دین کے مقابلے میں دین غالب رہے گا، بیوی بچوں کی محبت غالب نہیں رہے گی، مال و دولت کی محبت غالب نہیں رہے گی۔ اگر دین کے مقابلے میں ان چیزوں کی محبت غالب آ گئی، اگر دین کے مقابلے میں اگر بیوی بچوں کی، مال و دولت کی، بیوی رشتہ داروں کی محبت غالب آ گئی تو انہیں اللہ کے کسی اہم فیصلے کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہے نا۔ اللہ رب العزت کا فیصلہ آئے گا تو دین کے مقابلے میں چاہے بیوی ہو، تجارت ہو، مال و دولت ہو، اس کے مقابلے میں میں کسی کو ترجیح نہیں دوں گا، دین ہی غالب رہے گا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 اور 26 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر کرو،
نہ کہ اسباب پر۔ غزوہ حنین میں بعض مسلمانوں کو اپنی کثرت اور ظاہری قوت و طاقت نظر آنے لگی، ان کی زبان سے نکل گیا ہم کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتے، ہے نا۔ اللہ رب العزت ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے نہ کہ اسباب پر۔ غزوہ حنین کا واقعہ ہے، بہت مسلمانوں کی فوج تھی، سب تھی، ظاہری قوت بھی تھی اور آلات بھی تھے، تلوار وغیرہ سب کچھ تھا، تو زبان سے نکل گیا کہ اب مسلمان کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، چنانچہ جب دشمنوں نے حملہ کیا تو شروع میں مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے، پھر جب مسلمانوں نے جمع ہو کر دوبارہ حملہ کیا تو اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ یہ جملے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اتنی بڑی تعداد کو کیا کر دیا، شکست میں بدل دیا، ہے نا۔ تو ہمارا یقین قلت اور کثرت پر نہیں ہوگا، ہمارا یقین تو اللہ کی ذات پر ہوگا، چاہے مسلمانوں کی تعداد کم ہو، مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، کثرت کے اعتبار سے، لیکن جب مسلمان کا یقین اگر اللہ رب العزت کی ذات پر ہوتا ہے تو وہ غزوہ بدر کے موقع پر 313 ہے اور سامنے ہزاروں کا مجمع ہے، اللہ رب العزت کی ذات پر ان کو یقین تھا، اللہ رب العزت نے کیا کیا، 313 کے مقابلے میں ہزاروں کو نیست نابود اور خاکستر کر دیا، کیونکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا۔ اسی وجہ سے معلوم ہوا کہ مقصد کے حصول کے لیے اسباب اختیار کرنا شریعت میں منع نہیں ہے کہ بھی اسباب اختیار کریں گے، لیکن بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اسباب پر یقین کر کے اللہ سے نظر نہیں ہٹانا چاہیے، کیونکہ اس سے آدمی اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے نا۔ اسباب کا اختیار تو کرنا ہے، اسباب اختیار کرنا چاہیے، لیکن اسباب یقین مسبب الاسباب پر رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات سے ہی ہوتا ہے، ہر چیز کا کرنے والا اللہ ہی کے، ہے نا۔ ایک صحابی آئے کہ اللہ کے رسول میں اپنا جانور اسی طرح چھوڑ دو، انہوں نے کہا کہ پھر بھروسہ کرو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، پہلے جانور کو باندھ لو پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ ایسا نہیں کہ بھی کیا ہے بیٹھا ہوا ہے کام کاج کچھ نہیں کر رہا ہے کہ اللہ دے گا اللہ دے گا، اللہ اس بات پر یقین، اللہ رب العزت اس بات پر، اللہ رب العزت اس ذات ایسی ذات ہے جو بٹھا کر بھی روزی روٹی دے سکتا ہے، لیکن کیا ہے انسان بیٹھے بیٹھے اللہ دے گا تو کیا ہے، یہ ایسا نہیں بلکہ اسباب کا اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ دنیا دار الاسباب بنائی ہے تو اسباب کو تو اختیار کرنا ہے، لیکن یقین اور کیا ہونا چاہیے ہمارا یہ۔ اب اگر کوئی شخص سوچے کہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں گا اور پڑھوں گا نہیں، کچھ بھی نہیں کروں گا، اللہ رب العزت کامیاب کر دے گا، ٹھیک ہے اللہ رب العزت کامیاب کرے گا، لیکن اسباب اختیار یعنی پڑھائی کرنا پڑے گا، تعلیم حاصل کرنا پڑے گا اور محنت کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد نتیجہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں چھوڑنا پڑے گا۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کامیابی اور ناکامی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، ہمیں مصیبتوں سے گھبرانا اور کامیابیوں پر اترانا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت نے کامیابی دی ہے اللہ کی ذات کی طرف سے ہے، اور ناکامی دی ہے اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے ہے، کہ کسی بھی مقابلے میں چاہے حکومتوں کی طاقتیں اور یہ تمام چیزیں سامنے آ جائے، لیکن کیا انسان کو ہمت نہیں آنا چاہیے بلکہ اطاعت اور فرمانبرداری میں مشغول رہ کر سارے معاملات اللہ کی تعالیٰ کے سپرد کر لینا چاہیے۔ سورہ آیت توبہ کی آیت نمبر 55 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں مال کا صحیح استعمال اولاد کی اچھی تربیت لازم ہے، مال کا صحیح استعمال اور اولاد کی اچھی تربیت لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کے بارے میں حکم فرمایا اگر حلال مال خیر کے کاموں میں خرچ کرو گے تو تمہاری نیکیوں میں زیادتی اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے گا، ہے نا، تمہاری نیکیوں میں زیادتی بھی ہوگی اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے گا، ورنہ یہی مال دنیا میں وبال جان اور آخرت میں سخت عذاب کا سبب بن جائے گا، ہے نا۔ یہی مال اگر آخر مال حلال نہیں ہے تو یہ کل قیامت کی پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا، اور دنیا میں بھی کیا ہے انسان ہلاک ہوگا، کیونکہ ایک حرام کا لقمہ کر جانے کی وجہ سے اس کی نسلیں برباد ہو جاتی ہے اور سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اسی طرح اگر اولاد دین اور آخرت کی فکر کی تو دنیا میں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اگر اولاد اچھے کام کر رہی ہے، نیک اعمال کر رہی ہے، دین کی فکر کر رہی ہے تو یہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اگر دین سے دوری اور آخرت سے غافل رکھ کر صرف دنیا کے عیش و عشرت میں مصروف رکھا تو یہی اولاد ان کے لیے دنیا میں تکلیف اور آخرت میں عذاب کا سبب بنے گی۔ اگر صحیح تعلیم نہیں دی، صحیح تربیت نہیں دی اولاد کو تو یہ اولاد مرنے کے بعد ایک سبحان اللہ پڑھنے کا بھی محتاج نہیں ہوگا، یعنی ایک سورہ فاتحہ قبر پر آ کر نہیں پڑھ پائے گا، کیونکہ اس وجہ سے اولاد کو صحیح تعلیم نہیں دی ہے۔ اگر اولاد کو صحیح تعلیم دی تو اس کے اندر آخرت کی فکر ہوگی،
اور اللہ کا اور اس کے رسول کا ڈر ہوگا اور اپنے ماں باپ کے لیے فکر ہوگی اور وہ بخشے گا اور اس کے لیے ایصال ثواب کرے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن اگر وہ چیز نہیں ہے تو کیا ہے، اپنی زندگی اسی طرح گزارے گا، ہے نا۔ ایک جنازہ اسی طرح آیا تھا باگرہ سے، یہاں پر اس کی تجدید و تدفین کیے تھے اور اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور بچے اچھے پوسٹ پر تھے، کوئی دبئی اور کوئی کا، اور یہاں پر ممبئی میں اس کا ایک لڑکا تھا، وہ بھی اچھی پوسٹ پر تھا اور اچھی پراپرٹی سب کچھ تھا، تو یہاں پر کوئی نہیں تھا، تو یہاں پر اس کی تجدید و تدفین کا انتظام کیا گیا نوجوانوں نے۔ میں نے جنازے کی نماز پڑھائی، پھر قبرستان میں گئے تو اب اس سے کہا جا رہا، اس کے لڑکے سے اکیلا تھا، وہ محرم ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں اتار سکتے تھے، اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ قبر میں اتر جاؤ، تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ابھی آفس میں جانا ہے، میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے۔ بتاؤ یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے نا۔ یہ اولاد کہ جس ماں باپ نے اولاد کے لیے سب کچھ کیا، لیکن وہ یہ اولاد آخری وقت میں بھی کام نہیں آ رہی، تو آپ کے کیا ہے، اولاد کی کیا ہے فکر کرنا کہ اسلامی شعار ان کا ہو، اسلامی لباس ان کا ہو، کہ بھی اسلامی لباس یہ تمام چیزیں ہوں گی تو اس کے کیا اثرات پڑیں گے، تو ہر طرح سے اعتبار سے ہمیں اپنے اولاد کی فکر کرنا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو کچھ اللہ نے دیا اس پر شکر کرنا، جیسے بھی اللہ رب العزت نے دیا، جیسا بھی کیا ہے مال زیادہ دیا اللہ کا شکر ادا کرو، اور کمی بیشی ہو، ایک وقت کا کھانا ملے اور ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو ایک وقت میں شکر گزاری ہو اور دوسرے وقت میں صبر ہو، اللہ رب العزت کا شکر کرتے رہنا چاہیے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 70 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے رسول کی نافرمانی مت کرو اور مکمل دین پر پابندی سے عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نافرمان قوموں کا انجام بیان کیا جس رسول کی نافرمانی کی ہے، اس پر عمل، اس نے ان کے عمل سے انکار کیا ان کے دین کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ کے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو اور مال خرچ کرنے میں کنجوسی نہ کرو۔ دنیا میں مال و دولت کے بہت سے حریر اور لالچی ایسے بھی ہیں جو دل ہی دل میں اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر ہمیں دولت حاصل ہو جائے تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کریں گے، پھر جب اللہ نے انہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے تو خدا کے کیے ہوئے وعدے کو بھول جاتے ہیں، جب اللہ رب العزت نے دیا تو بھول جاتے ہیں اور کنجوسی کرنے لگتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیتا ہے نا۔ نفاق بہت بری چیز ہے کہ نفاق پیدا کر دیتا ہے اور ان کے ایمان اور اعمال میں خطرے پڑ جاتے ہیں، ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے، اعمال بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کے عہد کو کیا ہے پورا کرنا حال میں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 79 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں کم خرچ کرنے والے کو حقیر نہ سمجھو۔ صحابہ کرام میں کچھ حضرات ایسے بھی تھے جو راتوں کو سخت مشقتیں جھیل کر اپنے پیٹھوں پر بوجھ رو کر معمولی سا کماتے اور دین کو لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے، پھر لیکن منافقین و نظرات کا مذاق اڑاتے اور کہتے اس مسکین کی صدقے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ذرا سا معمولی دے رہا ہے اللہ کو کیا ضرورت ہے، لیکن منافقین و نظرات کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ اس مسکین کے صدقے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو دردناک عذاب کی وعید سنائی، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں ایک پیسہ خرچ کرنے والے کو بھی حقیر نہ سمجھو، چاہے کہ کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا اخلاص لاکھوں روپے خرچ کرنے سے بھی زیادہ ہو، ہے نا۔ یہ بڑی بات ہے کہ بھی اللہ رب اسی وجہ سے قرآن کریم میں یہ قید نہیں لگائے کہ مالداری خرچ کرے، بلکہ دونوں چیز فرمائے، غریب بھی خرچ کرے مالدار بھی خرچ کرے، غریب بھی کرے خرچ اور مالدار بھی خرچ کرے۔ غریب اپنے اعتبار سے، غریب اپنے استعداد کے اعتبار سے خرچ کرے، اگر 100 روپے کما رہا ہے تو اس میں سے 5 روپے اللہ کے راستے میں نکالے، تو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت کے اس کا اصل تقوی دیکھا جائے گا کہ کتنا اس کا اخلاص ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 95 اور 96 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جھوٹ کا انجام دنیا میں ذلت اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو منافقین نے جھوٹی گونجی قسم کھا کر اپنی جان بچانے لگے۔ غزوہ تبوک کا واقعہ ہمیں یاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر حضور قبول کر لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹے اور دھوکے کی ساری حقیقت کو کھول کر رکھ دی اور اس جرم کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا۔ اسی طرح جو لوگ جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں دنیا میں ان کی ذلت اور رسوائی اور آخرت میں سخت عذاب ہوگا۔ یہ غزوہ تبوک کا بڑا مشہور واقعہ ہے نا۔ کچھ صحابہ بھی پیچھے رہ گئے تھے، ابی بن کعب، مرارہ ابن ربیع تھی، صحابہ کرام اور بہت سارے صحابہ اس طرح کے، لیکن جب اللہ کے راستے میں ان کو جانا تھا لیکن تھوڑی تھوڑی عذر کی بنیاد پر رک گئے
اور بہت سارے منافقین بھی رک گئے. جب وہ جماعت اللہ کے راستے سے آ گئی, اللہ کے رسول مسجد نبوی میں گئے, پھر منافقین جھوٹے عذر پیش کرنے لگے, اللہ کے نبی ہم آنا چاہتے تھے لیکن بیماری لائق ہو گئی, ہمارے مال نے ایسا کر دیا اور ہمارا نقصان ہو گیا. اللہ کے رسول نے ظاہری حالت کو دیکھ کر کیا کر لیا, ان کے عذر کو قبول کر لیا. دیکھو یہاں پر انہوں نے جھوٹ اختیار کیا. ہر انسان تو ظاہر کا مکلف ہوتا ہے, فیصلہ ہو گیا اور وہ بچ گیا سزا سے, لیکن ایسا جھوٹ بولنے کی وجہ سے کیا ہے آخرت میں بڑا ان کا خسارہ ہوگا, دنیا اور آخرت میں بڑے نقصان میں ہوں گے. اسی وجہ سے کسی بھی حالت میں جھوٹ اختیار نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے مقابلے میں وہ تین صحابہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی, مرارہ ابن ربیع, ہلال بن امیہ, انہوں نے سچائی اختیار کی کہ اللہ کے نبی ہم اللہ کے راستے میں آنا چاہتے تھے لیکن ہمارے پاس مال و دولت تھی, آنے جانے کے آسائش کے سامان سب کچھ تھے, لیکن ہماری سستی نے اور کاہلی نے ہمیں کیا کر دیا, دور رکھ دیا. دیکھو یہاں پر انہوں نے منافقین نے جھوٹ کا سہارا لیا, بچ گئے, اور انہوں نے سچائی کا سہارا لیا. اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ ان سے کوئی 50 دن تک بات نہیں کرے گا. دیکھو اب جھوٹ, یہاں پر جھوٹ سچائی کا اختیار کیا, لیکن ظاہری سچائی ہمیں نقصان نظر آ رہا ہے, نقصان نظر آ رہا ہے کہ بھی ظاہر انہوں نے جھوٹ کا سچائی اختیار کی تو ان کو نقصان, کہ اللہ کے نبی نے پورے نبی میں اعلان کر دیا کہ کوئی ان سے بات نہیں کرے گا, اور واقعی میں اور بیویوں کو بھی الگ کر دیا گیا. لیکن اللہ رب العزت نے پھر جب انہوں نے سچائی اختیار کی, اللہ سے مانگتے رہے, اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کی بشارتیں اتار دی, ہے نا. دیکھو یہاں پر سچائی اختیار کی تو اگر وہ جھوٹ بولتے تو قرآن کریم میں ان کے لیے ذلیل اور یہ کہا جاتا, لیکن انہوں نے سچائی اختیار کی, قیامت تک قرآن کریم پڑھا جائے اور یہ صحابہ کرام کا ذکر ہوتے رہے گا. اسی وجہ سے ہر حال میں انسان کو سچائی اختیار کرنا چاہیے, چاہے کتنی بھی مصیبتیں آ جائے, کتنی بھی کچھ بھی آ جائے, لیکن جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تقوی اختیار کرو اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو. تقوی اختیار کرنا بہت بڑی چیز ہے, اور نیک لوگوں کے ساتھ رہنا, اس کی وجہ سے بہت سارے گناہوں سے انسان بچتا ہے, وہ انسان متقی اور پرہیزگار بنتا ہے. اس لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے اور ان کی مجلسوں کو اپنے لیے اللہ کی تعالیٰ کی نعمت سمجھنا چاہیے. اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, نیک لوگوں میں رہو گے, سچوں میں رہو گے تو ان کی صحبت اختیار, ان کی صفت آئے گی. اگر برے لوگوں میں رہو گے تو ان کی کیا ہے, ان کی صحبت آئے گی اور انسان بگڑ جائے گا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہر بستی میں ماہر عالم دین کا ہونا ضروری ہے. اسلام کے صحیح عقائد و ضروری مسائل اور احکام کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض عین ہے. عالم بننا, مفتی بننا یہ فرض نہیں ہے, لیکن شریعت کا علم جاننا ضروری ہے. جتنے شریعت کے مسائل ہے اتنا علم جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے. عالم بننا ضروری نہیں, متقی مفتی بننا ضروری نہیں, لیکن ہر مسلمان مرد عورت پر اتنا شریعت کا علم جاننا ضروری ہے جتنا کیا ہے شریعت نے اس کو مکلف بنایا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہر بستی میں کسی ایسے عالم دین کا ہونا بھی ضروری ہے جو دنیا علم میں مہارت رکھتا ہو اور پیش آنے والے مسائل کا شرعی حل بتا سکتا ہو. چنانچہ بستی والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بستی میں کسی عالم کو بنائے یا باہر سے کوئی عالم لا کر اپنے بستیوں میں رکھے تاکہ ان کی شرعی ضرورت پوری کر سکے. بہت ساری جگہ آج بھی ہماری جماعتیں جہاں چل رہی ہیں آندھرا میں, وہاں پر کتنی مسجدوں میں امام بھی نہیں ہے, عالم کا کیا مقامی عالم بھی نہیں ہے, اور کتنی مسجدوں میں امام بھی نہیں, وہاں پر کیا ہے لالے پڑے ہوئے ہیں, ہے نا. اسی وجہ سے جس بستی میں, مسئلہ خوب سن لو, جس بستی میں عالم نہیں ہے, حافظ نہیں ہے, مفتی نہیں ہے, تو وہاں پر شریعت کے علم کو جاننے والا کوئی نہیں ہے, تو وہاں اس بستی والوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے میں سے کسی کو عالم بنانا یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ ان کی شریعت کے مسائل کو حل کر سکے. سورہ یونس کی آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جنت کی نعمتوں کے حصول کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ شرط ہے. جو لوگ بھی نیک اعمال کریں گے, اعمال صالحہ کریں گے, ایمان لائیں گے, پہلے وبشر الذین آمنوا, بشارت ایمان والوں کے لیے, صرف ایمان والے نہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وعملوا الصالحات, نیک اعمال صالحہ کریں گے تو اللہ رب العزت ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار, اللہ رب العزت نعمتیں دیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں میں دیکھیں گے, کہیں گے تمام تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پالنہار ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان کو خوشی اور غم میں ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے, ہر حال میں اللہ رب العزت کو یاد کرے. سورہ یونس کی آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں آخرت ایک حقیقت ہے جو آ کر رہے گی. دنیا کی مثال لہلہاتی کھیتی کی طرح ہے جس کی سرسبز و شادابی کو دیکھ کر کسان خوش ہو رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اب میرے قبضے میں آئے گی. اچانک اس پر کوئی ایسی آفت آ گئی جو بالکل اس کو تباہ و برباد کر دی.
آخری تک موسم پھل فصل اچھی رہتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے، اچانک ایسا نقصان آتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اور وہ کھیتی چٹیل میدان بن جاتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ دنیا کی ظاہری زیب و زینت پر جھکے جاتے ہیں، دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر، مال و دولت کو دیکھ کر، گاڑیوں کو دیکھ کر جھکے جاتے ہیں اور اپنی آخرت برباد کرتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اس لیے ہمیں دنیا کی عارضی اور فنا ہونے والی زندگی اور اس کی ساز و سامان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کرنا چاہیے۔ ہر وقت آخرت کی فکر، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔